अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। ब्यूरो चीफ सेठ जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन में दरीना दुश्मनी पर अदालत पेशी पर आते साबिक वाइस चेयरमैन समेत 3 हकीकी भाइयों को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। मुल्जिमान मकतूलैन के मरने की तसल्ली करने के बाद असला लहराते फरार हो गए। थाने मलका हांस के करीब इलाका 72D के रिहायशी साबिक वाइस चेयरमैन अरशाद खोखर, तनवीर खोखर, मुमताज खोखर अदालत पेशी के लिए आ रहे थे। जमालकोट पुल के करीब मुखालफीन ने 72D रोड पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अरशाद, मुमताज और तनवीर मौके पर जाम हक हो गए। मुल्जिमान ने कत्ल करने के बाद मकतूलैन के मरने की तसल्ली की, असला लहराते फरार हो गए। पुलिस राय के मुताबिक थाना मलिका हांस के इलाका 72D में खोखर बरादरी और बलोच बरादरी की अरसा दराज से दुश्मनी चली आ रही थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी रेस्क्यू 1112 की टीमें क्राइम सीन की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। पुलिस ने नाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेखुपुरा के सीनियर नायब सदर नईम शहजाद सरा ने कहा कि हमारा लॉन्ग मार्च पुरअमन इस्लामाबाद की तरफ गामजन है। वफाकी हुकूमत ने अगर हमारे पुरअमन लॉन्ग मार्च में कारकुनान पर तशद्दुद करने की कोशिश की तो फिर कारकुनान उनका जो हाल करेंगे उसका इल्ज़ाम फिर इमरान खान को ना दिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नईम शहजाद सरा ने कहा कि हमारी जमात के हर कारकुन को हमारे लीडर इमरान खान की हिदायत है कि वो हर हाल में इस लॉन्ग मार्च को पुरअमन बनाएं। वफाकी हुकूमत हमारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेगी तो PTI कारकुन फिर वफाकी हुकूमत को फौरी घर भेजने की पूरी कोशिश करेगी। हुकूमत अभी से हौसला ना छोड़े, अभी तो KPK के अवाम ने इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करनी है। शेखुपुरा में PTI ताजर विंग के साबिक ज़िली सदर शेख नज़ीर अहमद ने कहा कि NA 145 के ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने PDM को शिकस्त देकर अवामी मकबूलियत एक बार फिर साबित कर दी। इमरान खान का 7 नशिस्तों पर फतह याब होना ऐसा रिकॉर्ड है जो कभी नहीं टूट सकता। लॉन्ग मार्च की कामयाबी देखकर हुक्मरानों के पांव उखड़ चुके हैं। इमरान खान के इस्लामाबाद पहुंचने तक इम्पोर्टेड हुकूमत और इम्पोर्टेड हुक्मरान इक़्तिदार के ऐवानों से भाग चुके हैं। कौम ने जिस नए पाकिस्तान का ख्वाब देखा उसकी तकमील ज़्यादा दूर नहीं। PTI बरसर इक़्तिदार आकर इंसाफ का बोलबाला और दरपेश मसाइल का हल यकीनी बनाएंगी। कौम का मुस्तकबिल इमरान खान रोशन करेंगे। इमरान खान का तारीखी लॉन्ग मार्च गरब टोले की मौत है। इम्पोर्टेड हुक्मरानों के खिलाफ अवाम का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आम इंतखाबात के इनेकात में जितनी ताखीर की जाएगी उतना ही मुल्क कौम को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। शेखुपुरा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहसील सदर चौधरी अजहर महमूद वर्क ने कहा कि इमरान खान और उनकी पार्टी की जानिब से पाक फौज जैसे मुहिब वतन इदारे को बदनाम करने की कोशिश इंतहाई काबिल मुज़म्मत और शर्मनाक अमल है, जिस पर पूरी कौम बरहम है और साजिशी अनासर का कड़ा मुहासबा चाहती है। PTI की तरफ से मुहिब वतन अदारों के खिलाफ नौतान तराशी और जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है वो मुहिब वतन लोगों की नहीं हो सकती, जिसे पाकिस्तानी कौम यकसर मुस्तरद करती है। पाकिस्तानी कौम पाक फौज के साथ है और साजिशी अनासर को मुंह तोड़ जवाब देगी। इमरान नियाज़ी और उनके हवारियों से अस्करी क़यादत पर इल्ज़ाम तराशी की सियासी गुफ्तगू मुबाहसों में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और उनकी क़यादत को दानिस्ता तौर पर घसीटने की कोशिश की जा रही है, जिसकी उनके मनफी अज़ाइम वाज़ेह हैं। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को हमेशा नाकाबिल तस्खीर देखना चाहती है, जिसकी खातिर वो पाक फौज के साथ खड़ी है। अपनी मुसल्लह अफ़वाज के खिलाफ की जाने वाली मुहासराई और साजिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। शेखुपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर मशीर वज़ीर आला पंजाब खुर्रम मुनव्वर मेंच ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने उठाए गए इक़दामात अपनी मिसाल आप हैं, जिनकी हर सतह पर सिताइश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए। उन्होंने अपनी कायदाना सलाहतों का लोहा मनवाया। पंजाब की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिला। सूबाई हुकूमत अवाम के हालात से आगाह और मस्बत तब्दीलियाँ लाने की राह पर गामजन है। कहा कि पंजाब हुकूमत के उठाए गए इक़दामात का सूबे भर की आवाम को यकसा फ़ायदा हासिल हो रहा है। अवाम की ज़िंदगियों में इनकलाबी तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं और पंजाब की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा तबीर हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने नेक नियती और खलूस नीयत के साथ तमाम हासिल वसाइल पुरकार लाकर पंजाब की तकदीर बदलने की बुनियाद रखती है। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिबर विंग सेंट्रल पंजाब के साबिक सदर राशिद मुनीर एडवोकेट ने कहा कि आम इंतखाबात का फौरी इनेकाद ही पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल है। नाहल हुक्मरान पाकिस्तानी अवाम को मज़ीद इम्तहान में ना डाले, इक़्तिदार छोड़ दे और कौम को अपने मुस्तक़बिल का फैसला करने दें। गैर पाकिस्तानी अवाम को इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चाहिए। PTI बरसर इक़्तिदार आकर मुल्की मफादात के फैसले करेगी और किसी बैरूनी डिडक्शन को कबूल नहीं किया जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से फरार के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है। हमारा असूली मुतालबा आम इंतखाबात का ऐलान है, जिससे किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे।
عوام کی طاقت سے یہ مطالبہ منوا کر دم لیں گے۔ لانگ مارچ کے شرکاء کو اسلام آباد پہنچنے پر کسی طرح کی جاری حد کا نشانہ بنایا گیا تو اس کے نتائج امپورٹڈ حکومت کو بھگتنا پڑیں گے۔ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور ابھی تک ایک پتھر تک نہیں اٹھایا گیا۔ ہمارے صبر کو آزمانے کی کوشش نہ کی جائے۔ پی ٹی آئی کے کارکن سروں پر کفن باندھ کر لانگ مارچ میں عمران خان کے ساتھ نکلے ہیں۔ شیخوپورہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما ٹکٹ ہولڈر صوبائی اسمبلی ملک اشتیاق احمد ڈوگر نے کہا کہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ اور دھرنے کی آڑ میں انتشار کی سیاست کو فروغ دینا قابل برداشت نہیں۔ ملک میں کسی غیر آئینی اقدام کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وفاقی حکومت آئین و قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے اور اس کاز کی خاطر اپنا ہر ممکن کردار ادا کرے گی۔ انتقامی سیاست ہمارا وتیرہ نہیں، مگر قانون ہاتھ میں لینے والوں کو اپنا انجام بھگتنا پڑے گا۔ ملک کو قائد کا پاکستان بنانے کے لیے انتشار کی سیاست کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ملک میں سیاسی معاشی استحکام ہوگا تو وہی ترقی خوشحالی کا خواب جلد شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔ پی ٹی آئی کو ملکی مفادات عزیز نہیں۔ عمران خان اور ان کے حواری پاکستان کو ترقی کرتا دیکھنا نہیں چاہتے۔ لانگ مارچ کی آڑ میں پی ٹی آئی انتشار کی سیاست کر رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں سما سٹا سے۔ جمشید ملک کی رپورٹ کے مطابق 17 نومبر 2022 بروز جمعرات کو ملک جاوید چنٹ کی شادی خان آبادی میں ملک جمشید علی کی طرف سے محفل موسیقی کے لیے نامور سرائے کی گلوکار کوثر جاپانی کی بستی میاں صاحب سما سٹا روڈ خانوں والی میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ٹھٹھا سے جاز علی چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق محکمہ صحت کے ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں ایک بار پھر احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ہسپتال کے تمام شعبہ کی تالہ بندی کر کے ہڑتال کر دی۔ علاج کے لیے دور دراز علاقوں سے آنے والے مریضوں اور ان کے لواحقین کو مشکلات کا سامنا۔ ملازمین کا سول سرجن کے دفتر کے سامنے دھرنا۔ محکمہ صحت کے ملازمین نے اپنے مطالبات رسک الاؤنس سروس اسٹرکچر ٹائم اسکیل سمیت دیگر مطالبات کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے اور حکومت سندھ کے کیے گئے وعدے سے پھر جانے پر ایک بار پھر احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ملازمین نے ہسپتال کے تمام شعبوں کی تالہ بندی کر کے احتجاج کیا۔ سول سرجن کے دفتر کے سامنے دھرنا دیا۔ احتجاج کے باعث علاج کے لیے آنے والے مریضوں کو سخت دشواری کا سامنا۔ ملازمین کے مطالبات کی منظوری اور نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے تک احتجاج اور ہسپتالوں کی تالہ بندی جاری رہے گی۔ سیالکوٹ میں کوٹلی لوہارا ٹاؤن کمیٹی کی حدود میں واٹر سپلائی پائپ جگہ جگہ سے پھٹ جانے کی وجہ سے سیوریج کا گندا پانی گھروں کی سپلائی میں شامل ہونے لگا۔ آلودہ اور ناقص پانی کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے لگی۔ کوٹلی لوہارا ٹاؤن کمیٹی کی حدود میں واٹر سپلائی پائپ جگہ جگہ سے پھٹ جانے کی وجہ سے سیوریج کا گندا پانی گھروں کی سپلائی میں شامل ہونے لگا۔ آلودہ اور ناقص پانی کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے لگی۔ شہری پیٹ کی مختلف بیماریوں میں مبتلا۔ 40 سال پرانی واٹر سپلائی پائپ لائن انتہائی ناقص اور بوسیدہ ہو چکی ہے، جبکہ سیوریج کے ناقص نظام کی وجہ سے جگہ جگہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پائپ لائن میں جگہ جگہ بننے والے سوراخ کے راستے سے نالیوں اور سیوریج کا گندا پانی گھروں کو جانے والے پانی کی لائن میں شامل ہو جاتا ہے، جس سے شہر کے اندر شہریوں کو پینے اور استعمال کے لیے شدید پریشانی کا سامنا۔ ٹسون کمیٹی اور ٹی ایم اے کو بارہا توجہ دلانے کے بعد بھی کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ اہل علاقہ نے ڈی سی سیالکوٹ سے نوٹس لینے کی اپیل کی۔ جہلم سے مرزا عبدالجبار کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز میاں صغیر نامی شخص پر روڈ ایکسیڈنٹ کی صورت میں ملزمان کا قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش۔ میاں صغیر کا کہنا ہے کہ مکان کا پھوپھیزاد کزن کے ساتھ کیس مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہے۔ متعدد بار وہ نامعلوم لوگوں سے میرے مکان پر قبضہ کروانے کی کوشش کر چکا ہے۔ مزید جانیے میاں صغیر کی زبانی۔ میں صغیر احمد سکنہ بیگ پور کا رہائشی ہوں اور میری عرصہ دراز سے شفقات احمد کے ساتھ اور اس کے بھائی امتیاز کے ساتھ مقدمات چل رہے ہیں مختلف کورٹس میں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے مرزا اشتیاق بیگ اور اپنا اس کا سالہ عرفان رشید اور مختلف لوگ میرے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، جو کہ گائے بگائے مجھے ٹارچر کرتے رہتے ہیں گھر میں، گلیوں میں، اور قبضہ لینے کے لیے مختلف ٹائم میں دن رات ان کی پارٹی نے میرے ساتھ جو ہے نا وہ میرا جینا حرام کر رکھا ہے، جس میں پولیس کو آئی جی سے لے کے نیچے تک 2021 میں شاکر داوڑ سے لے کے جو ڈی پی او تھے اس وقت اور آج تک سب کو آگاہ کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہماری سنائی نہیں ہو رہی۔ اور ان مقدمات میں ایک ہبہ والا مکان ہے جو کہ 9 مرلے کا ہے اور 4 مرلے کا، جبکہ 4 مرلے پلاٹ پہ مکان ہی نہیں ہے، اور ہبہ کی شرائط پوری نہ ہونے کی وجہ سے 2007 میں میرے والد صاحب اس وقت زندہ تھے، انہوں نے اس کو کورٹ میں چیلنج کیا، جو کہ 711 رول کے تحت لوئر کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک خارج ہوتا گیا اور قانون لکیر کا فقیر بنا رہا۔ اور ان لوگوں نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی آڑ لے کے تیسرا ایک مکان میں نے تعمیر کیا ہے، اس پہ بھی قبضہ کرنے کی کئی بار کوشش کی ہے،
اور اس حبے کو کورٹ میں لے کے جانے کا مقصد یہ تھا کہ 4 مرلے والے پلاٹ پہ مکان ہی نہیں تھا، اور جب کہ پولیس جو جیلم کی ہے اس نے کئی بار آ کے موقع بھی دیکھا ہے، اور پولیس کو اس بات کا علم ہے کہ 4 مرلے والے پلاٹ پہ مکان ہے ہی نہیں ہے، جبکہ اس کی جعلی بوگس قسم کی کرایہ داری بنوا کے شفقات احمد نے جیسے پہلے 2011 میں پرچے کروائے، اس میں ہم بری ہوئے، اور ایک 2021 میں FIR درج کروائی اس 4 نمبر پلاٹ کے مکان نمبر 2 کا حوالہ دے کر، جبکہ مکان ہے ہی نہیں ہے ادھر۔ اور اس کے بعد اس نے ایک محمد خان نامی آدمی جو اس کے سالے ہیں امید اور عرفان وغیرہ ان کا ملازم ہے، اس کے نام کرایہ داری بنوائی، اور مکان بھی نہیں ہے، FIR ہو گئی۔ پولیس کو اس بات کا صحیح طریقے سے علم ہے کہ مکان وہاں پر موجود نہیں ہے، اور ہبہ کی آڑ لیتے ہوئے وہ مکان نمبر 3 مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں، اور قبضہ گروپ کے مرزا اشتیاق بیگ جیسے لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، جو فیک قسم کی 15 پہ کالز کر کے اس وقت ملک نثار صاحب SHO تھے۔ ملک سجاد کی رپورٹ کے مطابق رخ کرتے ہیں ننکانہ صاحب کا۔ پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1122 لاہور میں تعینات 26 سالہ عدیل احمد بیسک 34 بطور ڈرائیور بھرتی ہو کر ریسکیو اسٹیشن سکیاں لاہور میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ ڈینگی بخار ہونے کی وجہ سے میو ہسپتال لاہور میں زیر علاج تھا، مگر جان بر نہ ہو سکا اور دنیا فانی سے رخصت ہو گیا، جس کی نماز جنازہ صبح 10 بجے ان کے آبائی گاؤں سعید والا میں ادا کیا گیا۔ نماز جنازہ میں ایڈیشنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر محمد اعظم، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر محمد اکرم پنوار، ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر محمد رضوان اور ریسکیو افسران ریسکیورز کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور متوفی کی قبر پر پھول چڑھائے۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر رضوان نصیر، ہیڈ کوارٹرز پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ کے دیگر آفیسر، اور انہوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ مرحوم کی روح کے اصال ثواب کے لیے لواحقین کے لیے ناقابل تلافی نقصان پر صبر و جمیل کی دعا کی۔ رخ کرتے ہیں شورکوٹ کا۔ شورکوٹ میں گندم کی پیداوار میں اضافے اور اسموگ کی روک تھام کے لیے محکمہ زراعت توسیع مرکز شورکوٹ اور سرئی یونیورسٹی فیصل آباد کے طلبہ طالبات میدان میں آ گئے۔ ایگریکلچر آفیسر شورکوٹ محمد سرور نے سرئی یونیورسٹی فیصل آباد کے طلبہ طالبات کے ہمراہ شورکوٹ کے نواحی گاؤں دھتلک میں عمران خان دوانا کے ڈیرے پر زیادہ گندم اگاؤ مہم کے تحت زرعی تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں علاقے کے نمبرداران کے علاوہ کسانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پہ ایگریکلچر آفیسر شورکوٹ محمد سرور نے کسانوں کو گندم کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی سے روشناس کروایا، زیادہ سے زیادہ رقبے پہ گندم کاشت کرنے پر زور دیا، کہا کہ اسموگ کے نقصانات بارے بھی مکمل آگاہی دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا وین کے ذریعے بھی اس زرعی تربیتی پروگرام کے شرکاء کو گندم اور اسموگ کے متعلق ویڈیوز بھی دکھائی گئیں۔ اس بارے ایک آگاہی واک کا اہتمام بھی کیا گیا، جس کے دوران راہگیر کسانوں میں گندم کی جدید خطوط پر کاشت اور اسموگ کی روک تھام پر مبنی پمفلٹس بھی تقسیم کیے۔ ماناوالا میں محکمہ زراعت اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے طالب علموں کے تعاون سے گاؤں وارڈ امام دین شرکی ڈیرہ رانا عمران شہزاد کے ڈیرے پر گندم کی پیداواری ٹیکنالوجی کے بارے میں فارمر ٹریننگ پروگرام کا انعقاد، جس کے مہمان خصوصی چودھری محمود الحق شاہین MPA تھے۔ ان کے ہمراہ سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی وارڈ بیٹن محمد شفیق بھٹی، ذمہ دار چودھری محسن مشتاق میاں، احتشام الحق چودھری حسن اور رانا عامر شہزاد ایڈوکیٹ نے شرکت کی۔ زراعت آفیسر ماناوالا وقاص حسن ڈوگر، محمد اسد طاہر فیلڈ اسسٹنٹ محکمہ زراعت کے آفیسرز بھی موجود تھے۔ محکمہ زراعت نے کسانوں کو گندم کی بجائی کے متعلق بریفنگ دی اور اس کے ساتھ کسانوں کو اسموگ کے متعلق بھی آگاہی دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آن نیوز۔